آپ بھی بچوں چل کود کے لیے نہیں، مستی و مذاق کے لیے نہیں، کھیل کود کے لیے نہیں، گٹکھا، تمباکو، سگریٹ، گندی پکچریں اس کے لیے نہیں۔ آپ کی زندگی بڑی قیمتی ہے، آپ کا لمحہ لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جس وقت پہلی مرتبہ میں قنوج جا رہا تھا، میرے ساتھ سید امین القادری صاحب بھی تھے۔ راستے میں ہم بلگرام شریف ہوتے ہوئے آئے، اور مجھے یاد ہے کہ وہاں پر میں نے ایک ٹکڑا آویزہ دیکھا، جس ٹکڑے پر ایک تحریر تھی جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی تھی، ایک قول لکھا ہوا تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی کا تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ ان کا قول لکھا ہوا تھا، کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو ایٹم بم کی ضرورت نہیں، اس قوم کے نوجوان کو عیاش بنا دو، وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی۔ جوانوں، اپنی جوانی کے بارے میں غور کرو، تم دیکھتے کیا ہو؟ تم اپنی راتوں کے بارے میں جائزہ لو کہ راتیں گزارتے کن چیزوں کے اندر ہو۔ تم اپنے دن کے بارے میں سوچو کہ تم دن کن کاموں کے اندر گزار رہے ہو۔ اذان کی آواز آنے کے بعد تمہارے وجود میں سجدے کی طلب پیدا ہو رہی ہے یا نہیں؟ ذرا تم اس کے بارے میں غور کرو۔ تمہاری اہمیت، تمہاری عظمت اور تمہارا مقام تم نہیں جانتے، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابیوں، جوانوں کی قدر کرو، اس لیے کہ میں نے جب اسلام لوگوں کے سامنے پیش کیا تو بوڑھوں نے اسلام ٹھکرا دیا تھا، لیکن نوجوانوں نے اسلام قبول کیا۔ جس قوم کا نوجوان بیدار ہو جائے اس قوم کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ کسی قوم کی کامیابی اور کامرانی کے لیے ضروری نہیں کہ اس کی فیکٹریز کتنی ہیں، اس قوم کے پاس سرمایہ کتنا ہے۔ قوم کی کامیابی اس بات پر ہے کہ اس قوم کا جوان کس راستے کا مسافر ہے، کیا کر رہا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے۔ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ہم یہ زوال پذیر ہوئے کیوں۔ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ تباہی نے ہمارے دروازے پر دستک کیوں دی۔ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ بربادی کے راستے پر ہم چل کیسے پڑے۔ ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ہماری زندگی سے سکون کیوں چھین لیا گیا۔ ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ چٹائی پر بیٹھ کر پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والا مسلمان آج بالکل چوہے اور بلی کی طرح کیوں کھسکا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جب تک ہم خدا سے ڈرتے تھے ہمیں عزت ملی، جب خدا سے ڈرنا ہم نے چھوڑ دیا تباہ ہوئے، برباد ہوئے اور زوال پذیر ہوئے۔ قرآن نے اس کو مینشن کیا ہے، اور قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ قیامت کے بڑے عذاب کے تذکرے سے انسان کو دنیا کے عذاب کے حوالے سے اس کی تفہیم کی جاتی ہے، اس کو باور کرایا جاتا ہے۔ آج مجھے نماز کے حوالے سے آپ کو بتانا ہے، مسجد کے دروازے کے قریب بیٹھے ہوئے ہونے کے بعد اذان کی آواز سن کر جیسے شیطان بھاگتا ہے، ایسے مسلمان مسجد کے قریب رہ کر کے بھاگتا دکھائی دیتا ہے، مسجد میں جاتا دکھائی نہیں دیتا۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، اور خاص طور پر مشن حضور بحر العرفان لے کر چلنے والے علماء اور نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ میرا اپنا تجزیہ ہے کہ یو پی کے تقریباً علاقوں کی مسجدوں کے اندر آپ کو نوجوان نمازی نظر نہیں آئیں گے، زیادہ تر بوڑھے نمازی نظر آئیں گے، الا ماشاءاللہ۔
تحریک چلانے کی ضرورت ہے، مسجد سے قریب کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ کون نہیں جانتا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسین کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ مدینے میں جا کر تلاش کرنا ہو کہ حسین کون ہیں تو کیسے پہچانے، تو حضرت امیر معاویہ نے جواب دیا تھا، جب تم مسجد نبوی شریف میں جاؤ اور دیکھو کہ کوئی نوجوان اللہ کے ذکر میں مصروف ہے اور پیشانی سے نور جھلک رہا ہے تو سمجھ جانا یہ کوئی اور نہیں، نبی کا نواسا حسین۔ یہ آئیڈینٹی تھی، یہ پہچان تھی، یہ شناخت تھی، اور آج مسجد سے بھاگنے والا مسلمان نظر آتا ہے، مسجد کی جوتیوں کو چوری کرنے والا مسلمان نظر آتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ مسجد کے لوٹے کو بھی زنجیر سے باندھ کے رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی چوری کر لینا نہیں چاہیے۔ ہماری کہاں جا رہے ہیں؟ یاد رکھیں میں ٹائم پاس کرنے والا مقرر نہیں، میں ہمیشہ اپنے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے کہ جس طریقے سے آپریشن تھیٹر کے اندر سرجن جب کسی کی سرجری کرتا ہے تو مریض کے رشتہ دار کو بھی آپریشن تھیٹر میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے کہ چیر پھاڑ کے وقت کو چیخم چلی نہ کرے، آپریشن صحیح طور پر کامیاب ہو۔ اس لیے میں ہمیشہ ہی کوشش کرتا ہوں کہ جب میں گفتگو کروں اس وقت خاموشی اور یکسوئی ہو، تاکہ میں جو فکر دینا چاہتا ہوں اور جو دماغ کی گندگی کو صاف کر کے دل و دماغ کے اندر مصطفیٰ کی محبت کا نور پیدا کرنا چاہتا ہوں، جلانا چاہتا ہوں، وہ میں جلا سکوں۔ وقت زیادہ نہیں لوں گا، کم علم ہوں، زیادہ میرے پاس مواد بھی نہیں کہ میں بہت لمبی تقریر کر سکوں، لیکن آئیے میں آپ کی فکر کو تھوڑی سی درست کروں۔ لیکن اگر آپ رسمی طور پر آئے ہیں، چلو ذرا چل کر دیکھیں کیا ہوتا ہے، گھوم لیں، مل لیں، کر لیں تو الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ اس نیت سے آئے ہیں، سیکھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، دنیا بھی سنواریں گے اور آخرت بھی سنواریں گے، تو پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ توجہ کیوں ضروری ہے؟ بڑی اہمیت ہے توجہ۔ اگر کوئی یوں ہی درود شریف پڑھے تو فرشتے اس درود کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی پوری توجہ کے ساتھ محبت سے درود پڑھے تو مصطفیٰ پیارے خود اس کے درود کو سن لیں۔ توجہ سے سنیں، میں مایوس نہیں ہوں، میری قوم کا ایک بچہ بھی اگر بیدار ہو گیا تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پوری بستی کو سنوارنے کے لیے وہ تنہا کافی ہوتا ہے۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں، جس عمل کو ہم نے بہت چھوٹا سمجھا ہے، معمولی سمجھا ہے، اور اسے کوئی بڑا گناہ ہم نے نہیں سمجھا، اس عمل کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ ان کے بعد ناخلف آئے، کون ہے ناخلف؟ نافرمان، آبا نمازی، انبیاء کرام علیہ السلام نمازی، لیکن ان کے بعد جو قوم آئی، جو لوگ آئے، ان کی سچویشن کیا؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز ضائع کرتے تھے۔ میں پوچھوں گا آپ جواب دیں گے، کیا ضائع کرتے تھے؟ بولیے، نماز یاد رہ جائے، کیا ضائع کرتے تھے؟ نماز ضائع کرتے تھے۔ نماز ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایک مراد تو یہ ہے کہ نماز چھوڑ دینا مطلق،
دوسرا مراد یہ ہے کہ نماز کے وقت کے گزرنے کے بعد اس کو پڑھنا، اور تیسرا یہ ہے کہ نماز کا وقت گزرنے کے قریب قریب ہے تب پڑھنا، اور ایک مراد یہ بھی ہے کہ نماز کو اس کے شرائط، قوانین اور ضوابط کے بغیر پڑھنا، بس یوں ہی پڑھ لینا۔ اب جو شخص کمپلیٹ نماز قضا کرتا ہے، مطلق نہیں پڑھتا، اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز قضا کرے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز قضا کرنا کوئی معمولی گناہ نہیں، نماز کو چھوڑ دینا کوئی معمولی گناہ نہیں۔ نماز کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو اس سے سمجھو، روزے کا حکم اللہ نے وحی الہی کے ذریعے دیا، حج کا حکم وحی الہی کے ذریعے دیا، زکات کا حکم وحی الہی کے ذریعے دیا، لیکن جب نماز دینی تھی تو اپنے قریب اپنے محبوب کو بلایا، اپنے محبوب کی حضوری میں محبوب کو تحفہ نماز پیش کر دیا۔ کتنی اہم ہے یہ نماز کہ جس کو پروردگار جل جلالہ کو دینا تھا تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں بلا کر عزت و انعام و اکرام کے ساتھ اپنے محبوب کی امت کے لیے یہ تحفہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا سوچو، منسٹر سے قریب ہونا ہے، ہیرو ہیروئن سے قریب ہونا ہے، سرمایہ دار سے قریب ہونا ہے، سب سے قریب ہونا آسان نہیں، چاپلوسی کرنی پڑتی ہے، پیسہ دینا پڑتا ہے، مال ہو تو قربت ملتی ہے، لیکن میرے رب سے بڑا کوئی بھی نہیں۔ اس نے سب کو قریب ہونے کے لیے ایک ہی نسخہ عطا فرمایا، میرے بندے تو میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جا، تجھے میرے قرب کی دولت میں عطا کر دوں۔ تم سب سے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ سے قریب ہونا نہیں چاہتے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس کے قبضے قدرت میں تمہاری زندگی ہے، جس کے اختیار میں، جس کے قبضے کے اندر عزت و ذلت ہے، جس کے قبضے کے اندر رزق ہے، جو معیز بھی ہے، مذل بھی ہے، محی بھی ہے، ممیت بھی ہے، رزاق بھی ہے، قہار بھی ہے، غفار بھی ہے، اس کے قریب ہونے کی تمنا نہیں۔ ارے خدا کے بندو، کڑکوں سے قریب ہو کر کیا ملے گا؟ قریب ہونا ہو تو اس رب کے سب سے قریب ہو جاؤ جس کے پاس ساری چیزوں کے خزانے موجود ہیں۔ نماز ہر مصیبت کا علاج۔ وہ کون سی مصیبت ہے جس کے لیے اللہ نے نماز نہیں رکھی، اللہ کے رسول نے نماز کی تعلیم نہیں؟ بارش نہ ہو، نماز استسقاء ادا کرو، انتقال ہو جائے، نماز جنازہ ادا کرو، گناہ ہو جائے، صلاۃ التوبہ ادا کرو، کوئی حاجت ہے، صلاۃ الحاجت پڑھو، سورج گہن ہے، نماز ادا کرو۔ وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے نماز نہیں رکھی گئی؟ الحق تو یہ ہے کہ خوشی میں بھی نماز، عید کا دن، خوشی کا دن، نماز پڑھو۔ موت کسی کی ہو گئی، غم کا معاملہ، نماز پڑھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر جب کبھی امت کی وجہ سے اضطراب اور بے قراری ہوتی تو آقا حضرت بلال سے فرماتے، ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ۔ تو حضرت بلال اذان کہتے
حضور نماز پڑھتے آقا کو راحت مل جایا کرتی تھی. نماز. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، نماز ضائع کرنا کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے. اگر آج کوئی دین کے خلاف بولے تو آپ کا خون کھولنے لگتا ہے، مزاج میں شدت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ آپ دن میں کتنی مرتبہ دین اسلام کو ڈھاتے ہو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، دین نماز کا ستون ہے. جس نے اسے ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا، جس نے اسے ترک کیا اس نے دین کو ڈھا دیا. نماز کو چھوڑنا گویا اپنے ہاتھوں سے اپنے دین کو ڈھانے کے برابر ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جس غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں اور مشکل میں جن کو یاد کرتے ہیں، اس غوث پاک کی شان تو یہ کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو ولی بن کر کے پیدا ہوئے، شکم میں مادر سے 17 پارے کے حافظ بن کر پیدا ہوئے، مادر زاد ولی پیدا ہوئے. لیکن پھر بھی عالم یہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر کی نماز ادا فرمائی. 40 سال تک. اور ان کا ماننے والا فجر کی نماز بھی فجر کے وضو سے نہیں پڑھتا اور عشاء کی نماز بھی عشاء کے وضو سے پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اور پاک فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے. آپ جانتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے اندر مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کیا چیز تھی؟ کیسے پہچانا جاتا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر؟ ایک ہی علامت تھی اس وقت. اگر کسی کو نماز پڑھتے دیکھا جاتا تو صحابہ سمجھ جاتے کہ یہ مسلمان ہے، اور کوئی نماز نہ پڑھتا ہوتا تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ کافر ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز قضا کی اس نے کفر کیا. نماز افضل العبادات ہے. جس مال کے کمانے کی خاطر، جس عیش و عشرت کی خاطر، جن خواہشات کی تکمیل کی خاطر اور جن دولت کی محبت کی خاطر بندہ نماز کو قضا کرتا ہے، یاد رکھیں وہ محبت قیامت میں کام نہیں آئے گی، نہ وہ دولت قیامت میں کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا قیامت کے دن. سب سے پہلے اگر قیامت میں کسی چیز کا سوال ہوگا تو نماز کے بارے میں سوال ہوگا. روز محشر کے جا کر داستوں پر اب علی پرسش نماز پر پہلا سوال شیخ سعدی فرماتے ہیں قیامت میں نماز کے بارے میں ہوگا. وہ قوم جو امام حسین کے نام پر مر مٹنے کا دعویٰ کرتی ہے اور ان کی شہادت کے واقعات کو سن کر آنسوؤں کا خراج پیش کرتی ہے، آج تک اس قوم کے اندر حرکت پیدا نہیں ہوئی کہ جس حسین نے سجدے میں جان دے دی ہم بھی کم سے کم اس سجدے کی طرف اپنے قدم کو تو بڑھائیں. چینج کرو اپنی سوچ کو، بدلو اپنی فکر کو، بدلو اپنے نظریات کو. قرآن کہتا ہے بعد والے ناخلف
وہ تھے جنہوں نے نماز ضائع کی. آپ دیکھ لیجئے اسلاف کی زندگی کا جائزہ لیجئے, ان کی زندگی میں نماز کس طریقے سے نظر آتی ہے. حق تو یہ ہے کہ نماز کے لیے ٹرین چھوڑ دیتے ہیں, نماز کے لیے کام چھوڑ دیتے ہیں, نماز کے لیے ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. میرے ایک دوست جو پہلے ترکی میں رہتے تھے, اب کہیں اور رہ رہے ہیں, انہوں نے مجھے ایک واقعہ بتایا. ان کے چہرے پر مکمل داڑھی ماشاءاللہ یکمشت, فلائٹ میں سفر کر رہے تھے. ان کے بازو کی سیٹ پر ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا. یہودی نے ان کے چہرے پر داڑھی دیکھ کر سمجھا یہ کوئی مولانا ہوں گے. اس نے ان سے پوچھا, مولانا مسلمانوں کا کتنا پرسنٹیج 5 وقتہ نمازی کا ہے؟ جتنی مسلمانوں کی تعداد ہے اس میں سے کتنے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ تو اس بیپاری نے جواب میں کہا 40-50%. کہا نہیں, یہ تو آپ غلط کہہ, اتنے تو نہیں, 15-20% پڑھتے ہوں. تو انہوں نے بات سنی انسنی کر دی. پھر اس نے دوسرا سوال کیا, مولانا یہ بتائیے جماعت کے ساتھ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب بھی وہ اطمینان بخش نہ دے سکے. پھر تیسرا سوال اس نے کیا, فجر کی نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ اس نے جواب میں کہا کہ 5-7%. کہا نہیں. پھر اس سے نہیں رہا گیا مسلمان سے, تو اس نے اس یہودی سے پوچھا, تو یہودی ہے, مسلمانوں کے نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس نے جواب میں کہا, یہی تو ہمارا ناپنے کا معیار ہے. اس لیے کہ جو قوم اپنے نبی کی محبت میں نیند قربان نہ کر سکتی ہو, وہ جان کیا خواب قربان کرے. اللہ. اس لیے ہم مطمئن ہیں. ابھی ہمارے بھائی ایک نعرہ لگا رہے تھے, بچہ بچہ قربان. کیا قربان؟ کب تک یہ لولی پاپ چلتا رہے گا؟ کب تک یہ قبالی جماعت چلتا رہے گا؟ ٹائم قربان نہیں کرتے ہو, پیسہ قربان نہیں کرتے ہو, آرام قربان نہیں کرتے ہو, اور دعویٰ کر رہے ہو جان قربان کر دے. سچی بات.